یہ والا جو ٹیکا لگایا جاتا ہے نا قوموں کو اٹھانے والا, قوموں کے ڈی این اے ری رائٹ کرنے والا, میں داڑھی کے اندر بھی ٹھیک نہیں ہوں. میں اپنی بات کر دیتا ہوں, دوسروں کو کیا کہنا. میں ہی ٹھیک انسان نہیں. میں نے چینج کرنا, میں نے نہیں کرنا چاہے میرا پڑوسی کرے, اٹ ڈزنٹ میٹر. تو اگر اس قوم کو عطا کچھ نہیں ہو رہا نا, تو اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آسمانی ہے. جب آپ کی سوسائٹی کا نارم ہی یہ بن چکا ہوا ہے کہ بھائی اللہ راضی ہو نہ ہو, مخلوق راضی ہو, تمہاری وجہ سے یہ ساری انگریسفلنس, تمہاری وجہ سے ہی یہ بے حیائی ہے. مطلب ایک بھاری بھرگم شخصیت کی کوئی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ہر تنقید کا جواب دے. آپ ویسٹرن موٹیویشن کا بھی کانٹینٹ اٹھا لیں اور آپ ریلیجیس موٹیویشن کا بھی کانٹینٹ اٹھا لیں, دونوں میں زیادہ بولنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. وہ شخصیت کا بھرم ہی کم بولنے میں, اور اس کا موٹیویشنل ایلیمنٹ یہ ہے جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اتنا سولو کرنا آسان ہوگا آپ کو. جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. پر ایک کہ حد سے زیادہ اس بات کا ڈپریشن مت لیں کہ آپ کے لوگ چینج نہیں ہو رہے اور آپ کے اوپر جو ہے نا کوئی یہ والا جو ٹیکا لگایا جاتا ہے نا قوموں کو اٹھانے والا, قوموں کے ڈی این اے ری رائٹ کرنے والا, you just don't need to feel depressed at a time. اللہ نے قرآن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, یہ ایمان لے کے نہیں آتا. ایک لیول پر ایک سائیکو قسم کا آبسیشن نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہی قوم, نبیوں نے قومیں چھوڑی ہیں اپنی, کہ بھائی یہاں نہیں ہوا. اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا آپ جائیں اوس خضرت کے جوانوں کے پاس چلے جائیں, مکے کے لوگوں میں اتنا دم ہی نہیں آپ کو قبول کر سکے. تو یہ چیز کہ میں اسی کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں اور یہ تو اسٹاپ فیلنگ ایجیٹیٹڈ کہ بھائی یہ ریلیکس ہی آپ کو تب ملے گا کہ آپ کے اوپر رب کی رحمتیں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کی حکومت خراب ہے, آپ کے اوپر رب کی رحمتیں اس لیے نہیں ہوں کہ میں خراب ہوں, ہم خراب ہیں. میں داڑھی کے اندر بھی ٹھیک نہیں ہوں. میں اپنی بات کر دیتا ہوں, دوسروں کو کیا کہنا. میں ہی ٹھیک انسان نہیں, تو ہی تو اللہ کی رحمتیں نہیں گزری. تو فرسٹ آف آل یہ جن لوگ, میں یہ نہیں کہتا محنت نہیں ہونی چاہیے, کام نہیں کرنا چاہیے. نوح علیہ السلام یہ دلیل لے کے آ جائیں گے, نوح علیہ السلام نے 950 سال کام کیا. داؤد قومی لیلا و نہارا, میں نے دن رات ان کو پکارا اللہ کی طرف. وہ تو چلتا رہے گا, یہ تو ایک فریضہ ہے, تو چلتا رہے گا. دس از اے جاب, وی ہیو ٹو ڈو اٹ بائی ہوک اور بائی کروک. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جن کو بہت چڑھی ہوئی ہے نا, یہ ہو جائے گا, ہو جائے گی. یہ اللہ کی جو ہر 10 سال کا منج دے کے جو ہے وعدے کر دیتے ہیں کہ 10 سال میں ریوائول کچھ نہیں ہوگا, پھر 10 سال بعد کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. پتا کیوں نہیں خود باہر چلے جاتے اور قوم غائب ہو جاتی ہے. کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ایز اے نیشن یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ ہم نے بدلنا ہے, میں نے چینج کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا چاہے میرا پڑوسی کرے, اٹ ڈزنٹ میٹر. جب تک وہ انڈیویجول ڈی این اے کا پارٹ اور جسم اور روح کا حصہ نہیں بنے گا نا, کچھ نہیں ہونا. تو میں یہاں پہ بیٹھ کے اپنی زندگی اس بات پہ ضائع کر دوں کہ میری گلی میں 10 لوگ جو ہیں وہ ایک اخلاقی چیز کے اندر ٹھیک نہیں ہو رہے, میوزک بند نہیں کر رہے. میرا غم مجھے مارتا رہے گا اندر سے, لیکن میں نے آگے بھی چلنا ہے. ریولیوشنری انٹلیکچوئلس کو اللہ نے چلنے کا حکم دیا کہ آپ چلتے رہیں, کبھی عطائی چیزیں. تو اگر اس قوم کو عطا کچھ نہیں ہو رہا نا, تو اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آسمانی ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو پھر وہ لوگ ٹھیک ہو گئے جو کہتے ہیں بھائی کا کام کرتا رہے, امام مہدی نے آگے ٹھیک کرنا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ فوراً فاسٹ فارورڈ کر کے آخری ٹائم پہ جائیں. آپ اپنے وقت میں دیکھیں آپ نے کیا کرنا. دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے جس سے میں نے نقطہ نکالا کہ اس سے پہلے تم نے ایک جملہ کہا تھا, میں بھول گیا. میں نے عوام کو یہ چاہیے. تو دوسری بات یہاں پر یہ ہے, یہ سب کچھ چلتا ہے پبلک پلیجر کے اوپر. اللہ پلیجر اور گریسفل پلیجرز پہ کچھ نہیں چلتا. جب آپ کی سوسائٹی کا نارم ہی یہ بن چکا ہوا ہے کہ بھائی اللہ راضی ہو نہ ہو, مخلوق راضی ہو, تو سر پھر اس کے اوپر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو خود بہتر کر سکتے ہیں. آپ کی دعوت میں وہ تاثیر ہوگی, اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا, لیکن یہاں پر پبلک پلیجر ہے. میں عوام کو صرف ایک, قوم کو میں یہ کہتا ہوں بھائی تمہاری وجہ سے ہی ہے, تمہاری وجہ سے یہ ساری انگریسفلنس, تمہاری وجہ سے ہی یہ بے حیائی ہے. تمہاری پروموشن کی وجہ سے اسرائیل کے پروڈکٹس چل رہے ہیں. تمہاری پروموشن, تم نے اگر اسرائیل کو پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیا تو تم اور بھی چیزوں کا بھی بائیکاٹ کر سکتے ہو. تمہاری وجہ سے یہ انفلوئنسرز چل رہے ہیں, تمہاری وجہ سے یہ چل رہے ہیں, اور تمہاری وجہ سے ہی دیندار طبقہ جو ہے, جو ان کے اچھے لوگ ہیں وہ پسے ہوئے ہیں, وہ دبے. اور تمہاری وجہ سے, اور آج بھی جو دین کہیں پر رائج بھی ہے وہ بھی تمہاری وجہ سے. تم نے عزت دی علماء کرام کو, تو یہ دیکھ لیں یہ قدموں میں ہوں گے سارے. اور تم نے اگر ان کو, اب یہ میرا سوال ہے نا کہ معاشرے سے ایک عالم کی یا ایک ریلیجس ایکٹیوسٹ کی جو وقت کم کی گئی ہے, وہ کس نے کی ہے؟ ہمارے بڑوں نے کی ہے, انہی لوگوں نے کی ہے. ان کے نزدیک جو تھا وہ, اور اب وہ دنیا کی ویلیو کس نے اتنی بڑھائی, یہ لوگ کیا کر رہے تھے اس ٹائم پر. تو ہاں ٹھیک ہے, گو ہیڈ. تو یہ سارا ایک چین ہے پیچھے سے عدیل جو چلتا آ رہا ہے.
آپ اسے ون ڈے بلیم نہیں کر سکتے. آپ نے اسٹینڈرڈز رکھے کہ جو اللہ کا دین پھیلاتا ہے وہ کمزور آدمی. آپ نے یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا جو حرام کر کے نہیں آتا اور ٹائم لے کے آتا ہے وہ بے وقوف ہے. بیوقوف آدمی ہے. جو آدمی جو سود پہ کام نہیں کرتا وہ فضول آدمی ہے. اور جو معاشرے کے اندر جو ہے لاؤڈ نہیں ہے, بولڈ نہیں ہے, ناچ گانے نہیں کرتا یا فحاشی کی حرکتیں نہیں کرتا, یہ بورنگ ہے, یہ دقیانوسی ہیں, یہ پرانے خیال کے ہیں, یہ کنزرویٹو ہیں, یہ آپ کی ویلیو سیٹ کی ہے. اگر آج پبلک اس پیراڈائم کو چینج کر دے گی تو آٹومیٹکلی پاور ویسٹ ہو جائے گی اس طبقے کے اندر. آپ اسی کی مثال لے لینا کہ ابھی کچھ علماء کرام ہیں جو سوشل میڈیا پہ بڑے فیمس ہو گئے جی, تو عوام نے ان کو امپاور کیا ہے تو ماشاءاللہ آج ان کی بات چلتی ہے. کافی مفتیان کرام ہیں جن کو اللہ نے بہت عزت دی ہوئی ہے. میں نے کہا نا, میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا the why is very important. your why might be different, my why might be. what میری سوچ کیا ہے کہ میں کس طرح کا میری سوچ کیا ہے. بالکل نہیں میں کہتا کہ اس کے ساتھ کسی کو سہمت ہونے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گریس اور ایک بھرم اور ایک وزن اس چیز میں, فرسٹ آف آل کچھ 8-10 چیزیں جو میں اپنی زندگی میں ابھی تک تم لوگوں کو میرے ساتھ ہوئے میرے خیال سے 12-13 سال ہو چکے ہیں, میں نے کوشش کیا میں اس کو کہیں کمپرومائز کروں. نمبر 1, فرسٹ آف آل نیور ریسپونڈ ٹو کرٹیسزم. مطلب ایک بھاری بھرگم شخصیت کی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ہر تنقید کا جواب دے. لیکن کچھ پازیٹیو کرٹیسزم بھی تو ہوگا اور اس کو تو دینا چاہیے. مطلب ایک دیکھیں, اب آتے ہیں اس مین سبجیکٹ پہ کہ واٹ از دیٹ گریس. تو گریس اور اس وقار اور اس حسن کا جو اصل معیار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ اور صحابہ ہیں, اور وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے دنیا پر راج کی ہے. تو کلام کی کثرت جو ہے نا, اسے کہیں پر بھی ماضی میں نہ ریلیجیس ڈاکٹرن میں یا دنیاوی ڈاکٹرن میں آپ ویسٹرن موٹیویشن کا بھی کانٹینٹ اٹھا لیں اور آپ ریلیجیس موٹیویشن کا بھی کانٹینٹ اٹھا لیں, دونوں میں زیادہ بولنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. A lot of words and struggling for words and struggling to spill beans. یہ کہیں پر بھی, مطلب آج آپ مجھ سے بات کر رہے ہو نا تو میں بات کر رہا ہوں, میں خود بات کرنا چاہوں, آپ سمجھ رہے, مطلب it changes everything. یہ بہت چیزیں بدل دیتی ہیں. خود بات کرنے کا شوق ہونا ایک اچھا وصف نہیں ہے. اچھا, اس کو دین سے نہیں جوڑیے گا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا دین ترقی اور دین کی ترقی کا معیار کچھ اور ہے. صحیح. اور دین کے آداب اور اخلاقیات کا معیار کچھ اور ہے. میں اس سے تھوڑا سا جوڑ کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لیول پر بھی ایک اسپیسیفک بیلٹ سے باہر نہیں گئے کبھی. آپ نے اس کو مینٹین رکھا ہے تھک اینڈ تھن حالات کے اندر بھی. کسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمبا چوڑا بیان نہیں ملے گا آپ کو. He is very peculiar in selecting his words, very specific and very situation oriented. محل کے تقاضے کے مطابق حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے نپے چلے الفاظوں میں وائس ووکل سامنے مینٹین کرتے ہوئے آپ نے جوامع الکلم جیسا معجزہ دنیا میں دکھایا ہے. کوزے میں بند کیا آپ نے جملے کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کا شوق نہیں تھا. آپ نے تب بات کی ہے جب آپ سے بات کی گئی ہے یا جب آپ کو بات کرنے کا حکم آیا ہے. You are a quiet man. اور یہ آپ آج کے دور کی آپ اٹھائیں جتنا بھی ویسٹرن کانٹینٹ ہے وہ شخصیت کا بھرم ہی کم بولنے میں آپ کی سوسائٹی کے اندر ایز اے نیشن یہ وصف نہیں پایا جاتا. جس دن کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ, میں نے 10 باتیں کرنی مجھے یاد دلانا, اسی پہ ہم ختم کریں گے آج کو کہ وہ گریس ہے کیا. کسی ایسے آدمی کے ساتھ بڑے سے بڑا منہ کا تیز آدمی آپ بٹھا لیں, آپ کو شخصیت کے اندر آپ دیکھ لیں گا وہ پکڑ مضبوط ہوگا. بلکہ اس نے کم باتیں کی. ایک اس میں حدیث بھی آتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاضی تھے, فیصلہ کروانے والے تھے, اور ایک شخص آیا, اس نے جو ہے وہ بہت اچھے پوائنٹس رکھے, چرب زبانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری چرب زبانی جو ہے یہاں ہو جائے گا, ہو سکتا ہے میں اس کے تمہیں فیصلہ بھی کر دوں, لیکن اگر تم نے حق مارا تو اپنے پیٹ میں تم جہنم کی آگ بھر رہے ہو, وہاں پہ تمہیں جواب دینا پڑے گا. یہ لوگ تھے اس زمانے. اس کا اسپرچل فیکٹر یہ, the more the words the more the accountability. اور اس کا موٹیویشنل ایلیمنٹ یہ ہے, جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اتنا سالو کرنا آسان ہوگا آپ کو, جتنے لفظ زیادہ ہوں گے اتنا ڈیکوڈ کرنا آسان ہوگا, اور جتنے لفظ زیادہ ہوں گے اتنی ویکنیسز کا اظہار ہوگا. یہ دنیاوی ہوگا, اور دینی یہ من صمت نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. کتنی جگہوں کے اوپر امریکہ میں ایک لا ہے کہ جب آپ سے یہ اچھا ہوا زیفا یہاں آگے بیٹھ گیا, جب آپ سے کوئی بھی پولیس والا آ کے کچھ بولتے ہیں, آپ بولیں آئی ایم ناٹ لائبل ٹو آنسر یو آن دس کوسچن, مائی لائر ول ٹاک ٹو یو. یہ وہاں پر ایک فریز ہے
کہ میں کیونکہ وہ لفظ جو ہوتے ہیں نا ان لفظوں کے اوپر وہ FIR کٹتی ہے, وہ فرسٹ انویسٹیگیشن وہ لفظوں پہ آتی ہے. ہاں یہ جملہ اگر یہاں بولے پاکستان کہ یہ جو آپ کے میں آپ سے میں مثال یہ دے رہا ہوں, یہ تو یہ قانون ایک یونیورسل قانون ہے کہ کم گوئی ہونی چاہیے. آپ کے ہاں جتنے لفظ زیادہ ہیں اور جتنا ان لفظوں کے اندر گن زیادہ ہے ہوتا, تو آپ خود سوچ لیں کہ اتنے کنٹامینیٹڈ مارکیٹ کے اندر اپنی جگہ بنانا اپنے کانٹینٹ کے ساتھ ایک جہاد سے کمتر نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے جی. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.